اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بری چیزیں کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو اللہ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے نکالی ہوئی چیز میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جس طریقے سے اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ اللہ کے راستے میں مال کو جو خرچ کرنا ہے، تو مال کو خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کچھ چیزیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ریا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یعنی دکھاوا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے مال کو۔ اگر کوئی شخص ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا تو بالکل صاف الفاظ ہیں حدیث کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ روز محشر اللہ کی جناب میں 3 لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اس میں ایک شخص ایسا ہوگا جس نے بہت مال خرچ کیا ہوگا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا تو وہ کہے گا کہ رب العالمین، جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی میں نے تیرے راستے میں مال کو خرچ کیا، پوری فیاضی کے ساتھ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد میری رضا اور خوشنودی نہیں، بلکہ یہ تھا کہ تیری خوب شہرت ہو اور تجھ کو لوگ سخی، فیاض اور خوب خرچ کرنے والا اور بہت بڑے دل والا کہیں۔ دنیا میں تجھ کو یہ سب لقب مل چکا، تیری شہرت اس طرح ہو گئی، جو چاہتا تو وہ مل گیا۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ رب العالمین اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ تو ایک چیز جو ریا ہے اس سے بچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ کہ اپنی کمائی میں سے پاکیزہ کمائی، یعنی اگر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو حلال اور طیب کمائی میں سے خرچ کرے۔ ایک آدمی اگر حرام کی کمائی کما رہا ہے، لوگوں کا مال غصب کر کے، ترکہ مار کر کے، اپنے بھائی کا کمیشن اور رشوت لے کر کے، یعنی کسی پیشے میں ہے وہ اور 4 جگہ سے 5 جگہ سے وہ کمیشن لے رہا ہے، مینجمنٹ میں ہے وہ رشوت لے رہا ہے، یہ تمام چیزیں حاصل کر رہا ہے، یا حرام طریقے سے مال کو کما رہا ہے اور حاصل کر رہا ہے، اور اس کے بعد صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، دینی اداروں میں دے رہا ہے، دینی جماعتوں میں دے رہا ہے، غربا اور مساکین میں تقسیم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پاکیزہ کمائی، حلال کمائی، یہ اس کا خرچ کرنا اس کے لیے کسی بھی فائدے کا نہیں ہے، کسی بھی چیز قسم کا اس کو فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ حلال اور طیب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، ریا کے اور نمود کے ساتھ نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنی ہے۔ جو اعمال کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے تو یہ شرط کے ساتھ دیا گیا ہے کہ ان اعمال کی قبولیت کی جو شرائط بیان کی گئی ہے کہ ان وجہ سے یہ اعمال قبول ہوں گے، تو ایسے ہی اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حلال کمائی ہو، طیب ہو، ریاکاری نہ ہو، اس قسم کی کمائی ہو تو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے۔ تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیز میں سے خرچ کرو۔ نکالی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو پیداوار کی ہے، انہیں باغات میں پھل وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں، دیگر چیزیں، اور اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ بڑا زبردست ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم کوئی چیز ایسی استعمال نہیں کرتے ہیں جو زمین کے علاوہ کسی اور مقام سے ہم لاتے ہیں۔
ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان کو سائبان اور آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے تمہارے لیے رزق و غلہ پیدا کیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ زمین کے اوپر غور کیجئے۔ آج تو زمین کا کاروبار کرنا بالکل عام سی چیز ہے، لوگ کرتے ہیں زمین کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک چیز اور بھی ہے۔ شان نزول میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے تو ایسے ایسے واقعات اس میں آپ کو ملیں گے کہ بالکل بدن کے کپڑوں پر ہجرت کر کے لوگ وہاں پہنچے۔ بلکہ عبداللہ ذو البجادین کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ یہ جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو یہ یتیم تھے، ان کے چچا نے ان کو پالا تھا۔ تو یہ جب اپنے چچا کے سامنے جا کر کے کہنے لگے کہ میں اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کے لیے اب مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ جانا چاہتا ہوں، تو چچا نے جب یہ سنا، وہ مشرک تھے، تو کہا اس قدم کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ کہا ساری چیزیں جان کر کے، ہر چیز جان کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا، اب سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا تمام چیزیں میری ہے، تمہاری جو ہے، کیونکہ میں نے تمہاری پرورش کی اور یہ بدن پر جو کپڑا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا مجھ کو کوئی پرواہ نہیں، میں تمام چیزیں اللہ کے اوپر قربان کرنے کا عزم کر کے نکلا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ چچا کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور چچا نے اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا کہ پڑھتے اور بیان کرتے ہوئے بھی آدمی کانپ جاتا ہے۔ اس نے آپ کے جوان تھے، آپ کے پورے کپڑے اتروا لیے، کہا یہ بھی میرا ہے، سب مال تو رکھوا لیا، سب چیزیں تو لے لی، لیکن بدن کے کپڑے بھی اتار لیے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین اپنی والدہ کے پاس اس حالت میں گئے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ کو چھپائے ہوئے تھے اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اور اس کے بعد جب ان کی والدہ نے اس حالت میں ان کو دیکھا تو کہا بیٹے، آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا آپ مجھ کو دے دیجئے تاکہ میں اپنی شرمگاہ چھپاؤں۔ اور اسی حالت میں آپ عبداللہ ذو البجادین پیدل سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ ایسے واقعات ملیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ہتھیار بناتے تھے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہنر دیا تھا، اس کا بہت مال تھا ان کے پاس۔ جب یہ نکلنے لگے مکہ سے تو مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا اور کہا بہت مال کمایا ہے تم نے مکہ کے لوگوں سے، ہم سے ہی تجارت کرتے تھے، ہتھیار بنا کر ہم ہی کو دیا کرتے تھے، تو اس لیے جو مال ہے یا تو وہ چھوڑ کر جاؤ یا دین چھوڑو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بڑی چھوٹی چیز تم نے اسلام، عقیدے، دین کے مقابل مانگی، پورا مال چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگی، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بہترین تجارت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ہجرت کر کے نکلتے تھے مکہ سے یا مختلف مقامات سے، تو جب وہ لوگ مدینہ پہنچتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، یہی ان کا ٹھکانہ ہوتی، کیونکہ نہ کوئی رشتہ ہوتا، نہ کوئی کاروبار، نہ گھر، اور اس دور میں ہوٹلیں اور یہ تمام چیزیں تھیں نہیں، اور وہ اتنے وسائل لے کر پہنچتے بھی نہیں تھے۔ جب یہاں پہنچتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنا دیا تھا جس پر ایسے مہاجرین جو اپنے بدن کے کپڑوں پر ہجرت کر کے وہاں پہنچتے تھے، اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ اسی پر رہتے تھے، اور ان کی تعداد متعین نہیں تھی۔ خیر وہ ذرا سا آگے بڑھ کر بتاؤں گا۔ تو یہ اصحاب صفہ جو تھے، ان کے کھانے وغیرہ کا جو معاملہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دستیاب ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام انسلام کرتے۔ صحابہ کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی تھی یا جو بھی ان کے پاس زائد آ جاتا وہ فوراً پہنچا دیتے تاکہ ہمارے وہ بھائی بھوکے نہ رہیں جو دین کے لیے اتنی قربانی دے کر آئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر لاتے جس میں کھجوریں لگی ہوتی اور اس کو وہاں پر ٹانگ دیا کرتے تھے، تو اصحاب صفہ کو جب بھوک لگتی یا جس کو ضرورت ہوتی وہ اس میں سے کھجوریں توڑ کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ردی کھجوریں، بالکل یعنی خراب ٹائپ کی، بالکل ہلکی قسم کی کھجوروں کی ٹہنیاں لا کر کے وہاں پر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا،
یعنی ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنا ہے جو ہم کو نہیں چلنے والی ہے، ہماری ریجیکٹڈ چیز نہیں دینا ہے اللہ کے راستے میں، بلکہ اللہ کے راستے میں کیا کرنا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنے محبوب چیزیں قربان کرو۔ جب اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں، دیکھیے دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کو ہم اپنے گھر مہمان بلاتے ہیں، تو جب اپنے گھر مہمان بلاتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر چیزیں اس کے سامنے پروسی جائے، پیش کی جائے، تاکہ جب وہ یہاں سے کھانا کھا کر کے اٹھے تو خوش ہو جائے ہماری میزبانی سے، اور ہم کو بھی اطمینان رہے کہ ہم نے میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اور اگر اللہ خوش ہو گیا، رب العالمین راضی ہو گیا، تو ساری کامیابیوں کے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بدلے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بدلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آج دیکھیے ہمارے یہاں اس سلسلے میں مزاج بالکل بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب دینے کی بات ہوتی ہے تو عموماً اگر کوئی غریب آدمی کپڑا وغیرہ مانگتا ہے، جیسے یہ سردیوں کا موسم آیا تو اب جو سوٹر ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے اگر بہت اچھی کوالٹی کا ہے، بہت اچھا ہے، اور آپ نیا لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو کپڑا ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، جس کو اب ہم کو نہیں پہننا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا اٹھا کر دے دو۔ کھانا ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ہاں کہ دیکھو اگر رات کا کچھ بچا ہوا ہے تو دے دیا جائے اس کو، اگر کوئی ضرورت مند آیا بھوکا یا بچا ہوا ہے تو چلو اب یہ اس کو پڑوسی کے یہاں جو غریب ہے اس کے یہاں بھیج دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار پڑے، بیماری کے بعد جب آپ کو صحت ہوئی تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ مجھ کو آج مچھلی کھانے کی طبیعت ہو رہی ہے۔ تلاش کیا گیا جا کر کے بازار میں، صحرائی علاقہ ہے، مچھلی ملنا بھی ایک مسئلہ رہتا تھا، مل گئی بالکل تازہ اور بڑی زبردست مچھلی، لائی گئی، پکائی گئی۔ جب پکا کر کے مچھلی آپ کے سامنے رکھی گئی، جیسے ہی رکھی گئی ایک سائل نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے مجھ کو کھانا کھلا دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پوری مچھلی اٹھا کر کے اس کو دے دو۔ اہل خانہ نے کہا کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، طبیعت اس کو کھانے کی چاہ رہی تھی، بیماری سے اٹھے اس لیے ہم نے یہ پکایا ہے، دوسرا کھانا بھی حل میں ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں یہی تو، کہا اتنی قیمت دے دیتے ہیں، کہا یہی مچھلی اٹھا کر دو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ کو پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے اس کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرو۔ ہمارے یہاں تو تیرن کا سب نکل جائے، جب تھوڑا سا جو بچا ہو، یعنی ریجیکٹڈ چیز جو ہم کو نہیں چلنے والی ہے وہ اللہ کے راستے میں آدمی چلاتا ہے۔ قمیص کپڑا جونا ہو گیا، کھانا باسی ہو گیا، بلکہ المیہ ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ایک ساتھی مسجد کے ذمہ دار ہیں، تو مسجد کی ایک مرتبہ تھیلی لا کر وہ مجھ کو بتانے لگے کہ بولے آج آپ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں محبوب چیزیں قربان کرو، تو 50 کی ایک نوٹ ایسی بتائی انہوں نے جس کا دونوں حصہ ایک ہی تھا، یعنی آدھا ٹکڑا جو ہے دونوں ایک ہی طرف کا تھا، اس کو جوڑ کر کے 50 کر دیا گیا تھا۔ یعنی دو حصے ہوتے ہیں نوٹ کے، جو ایک طرف بالکل سادہ گول سفید ہوتا ہے اور ایک طرف، تو دونوں حصہ آدھی نوٹ کا تھا، اس کو پورا کر دیا تھا۔ بھلا بتاؤ اس کو نوٹ مانیں گے آپ؟ مجھ کو بڑا عجیب سا لگا، میں نے کہا شاید اس کو یقین ہو کہ اللہ 25 کا تو ثواب دے گا، اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسی کیسی نوٹ مسجد کے چندے میں نکلتی ہے، یعنی جو کہیں نہیں چل رہی ہے تو ڈھونڈ کے رکھا رہتا ہے آدمی کہ یہاں تو ثواب پکا ہے، کیونکہ غفور الرحیم رب العالمین، بلا شک غفور الرحیم ہے، بلا شک، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کس کو دے رہے ہیں؟ دکاندار کو دیتے ہیں۔ بچہ نے گھر سے نکل رہا ہے، 10 کا نوٹ مانگا، اگر پھٹا ہوا ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ وہاں اس کو مسئلہ ہوگا، دکاندار لے گا نہیں لے گا، بچہ بھوکا ہی رہ جائے گا، اسکول جا رہا ہے، تو نہیں، اچھی والی نوٹ دیتی، اللہ کے راستے میں وہ استعمال ہو ایسی چیز۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جب دینا ہو تو آدمی کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ کس کو دے رہے ہو۔ بچوں کو دو کے خرچ ہو جائے گا، دوسری جگہ دو کے خرچ ہو جائے گا، دوسرے مقامات پر، لیکن اللہ کے راستے میں جب دو گے تو صدقے کے فوائد کتنے ہیں؟ قبر میں یہ صدقہ کام آئے گا، آخرت میں یہ صدقہ کام آئے گا، مصیبتیں اور تکلیف اور حادثات اس صدقے کی وجہ سے رکیں گے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے 700 گنا تک مال کو بڑھا دے گا اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعے۔
تو جس سے اتنا کسی بزنس میں آپ پال لگائیے اتنا % نفع آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ماہرین معاشیت جو ہیں، معیشت کے ماہرین، وہ بریک ایوننگ پوائنٹ جو نکالتے ہیں، اگر ایک رہا ایک، یعنی 50 کا ڈفرنس ہو رہا کہ 50% نفع ہے اور 50 یعنی 51% نفع سال بھر کے بزنس میں اور 50% گھاٹا، تو نروس یعنی بریک ایوننگ پوائنٹ جو ایک ہے وہ کمائی ہے. ایسا شخص تو ختم نہیں ہوگا، یہ جوڑا جاتا ہے اور 2%، 4%، 6% جس بزنس میں ہو تو بتایا جاتا ہے اتنا % اس میں کمائی ہے اتنا. اب اللہ رب العالمین کا % کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جب آدمی دیوے، اللہ رب العالمین نے آگے بہت اہم جملہ کہا. یہ پوری بحث کے بعد آدمی تدبر تو کرے، سوچے تو اپنی مصیبتوں کو اس صدقے کے ذریعے ٹال دیا جائے، اپنی بیماریوں کو اس صدقے کے ذریعے ٹال دیا جائے. معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کے آنسو ہم نے پہنچ لیے، کسی کی ضرورت پوری کر دی اور اس نے دل کے تہ گہرائیوں سے رب سے کہہ دیا اللہ اس کو برکت دے رب العالمین، اللہ اس کی حفاظت فرما رب العالمین. بس یہ ایک جملہ، بہت لمبی چوڑی کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے دل سے نکلے گا عرش تک پہنچے گا، اللہ قبول کرے گا. ہم کہتے ہیں لوگوں کو دعا کرنا، زبان سے کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ضرورت مند کو صحیح ضرورت مند تک ہم نے پہنچا دیا، اس کے الفاظ تو زبان سے نکلتے ہیں لیکن مکان دل ہوتا ہے اس کا. یہ جو حکم دیا گیا ہے اور پھر جو مقام اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہم کو دے دیتا ہے، اور جو حقیقی لذت آدمی کو ملتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. ہاں اگر آنکھ بند کر لو، اس کی پرواہی میں نہیں کرے آدمی، آیا کوئی تو اگر کوئی اور آ گیا بڑا آدمی تو سب چیزیں، چائے، ٹھنڈا، بہتر سے بہتر مٹھائیاں، یہ وہ سب، اور کوئی ضرورت مند غریب ہے تو جیسا بھی بچہ کچا ہے دے کر کے چھٹی کرے. اس کو دھیان ہی نہیں دیتا ہے آدمی اس طرف. اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ بندوں کو دے رہے ہو، یہاں اتنا لحاظ رب کے راستے میں، اس پوری کائنات کے یک تنہا خالق و مالک کے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تم یہاں دھیان نہیں دے رہے. آدمی بڑی جگہ پر کتنی توجہ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں کتنی توجہ دینا چاہیے. اگر آنکھ بند کر لو تم کو توجہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جان لو اللہ بے پرواہ ہے اور وہ خوبیوں والا ہے، خوبیوں والا ہے اللہ رب العالمین. تم خیر کرو بدلہ. اللہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب بدلے میں چیزیں دیتا ہے تو بہت ہی ادنا چیزوں کے بدلے بہت اعلیٰ دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کتنا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی لے گا، کتنی 60 سال 65 سال، بدلے میں آخرت کی جو زندگی دے گا ہمیشہ ہمیش. دنیا کے اندر ہم تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، عبادتیں کرنے میں، نیکی کی زندگی گزارنے میں، جنت میں ایسی نعمتیں دے گا جس کا تصور نہیں ہے. ساری خواہشات پوری ہو جائے گی. اللہ پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کچھ اور، یعنی خواہشیں ہماری ختم ہو چکی ہوگی، اس لیے کہ جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. اللہ رب العالمین پوچھے گا. اس کے بعد ایک نعمت بہت بڑی جو جنت میں ملنے والی ہے، اللہ کا دیدار. جمعہ کو بازار لگے گا، آدمی جب اس بازار میں جائے گا جنت کے، تو بازار سے جب لوٹ کر کے آئے گا اپنے اہل خانہ کے پاس تو کہیں گے اللہ نے تو تمہارے حسن کو دوبارہ کر دیا ہے. چہرہ ہی بالکل بدلا ہوا رہے گا، بالکل نوجوان رہیں گے، نہ کوئی بیماری رہے گی، نہ کچھ اور رہے گا، ایک دم جوان. اور یہ جو تمام چیزیں ہماری نکلتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں، کان سے میل نکلتی ہے، ناک سے وہ نکلتی ہے، منہ سے تھوک اور مختلف فضلے وغیرہ، یہ تمام چیزیں نہیں نکلے گی، بلکہ اللہ کا نظام ایسا رہے گا کہ ایک پسینہ ایسا نکلے گا جس میں انتہائی بہترین خوشبو ہوگی، انتہائی بہترین خوشبو. جنت تمناؤں کو پوری کر دینا. اس گھٹیا دنیا کے بدلے اللہ رب العالمین ایسی جنت دے گا. تو اللہ رب العالمین خوبیوں والا ہے. جو رب ہے تمہارا، یہ سوچ لو کہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو. دنیا میں تو کسی کو اگر دینا ہے، اب کسی آدمی کے یہاں رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، کھجور کا تحفہ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، تو وہ تھیلے والی کھجور کوئی بھیجتا ہے کیا؟ ڈر لگتی ہے اس کو، تو کبھی بھیج دیا تو کیا ہوگا. یا پھر ایک چھوٹا سا تربوز، ذرا سا ڈھیلا پتلا، کل کا بچہ چیکو، کوئی بھیجتا ہے؟
یہ دنیا کے انسان ہیں، رب العالمین کی جناب میں ہم دے رہے ہیں اللہ کی۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، دیگر صحابہ کے واقعات آپ کو ایسے ہی ملیں گے، کھانے کے لیے بیٹھے، اپنے سامنے جو چیز ہوئی جیسے ہی کہا فوراً اللہ کی جناب میں دے دیا، فوراً، کہ اللہ کو محبوب۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت جب نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بعض لوگوں نے اس کی بھی تفسیر میں لکھا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ اپنے تم سے قرض حسنا کا سوال کرتا ہے، اور اس میں بھی کہ اللہ اب کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرو۔ تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مسجد نبی کے مقابل میرا جو باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور مدینہ کا سب سے خوبصورت باغ تھا، اس کے 4 دیواری تھی اور اس کے اندر ایک مکان تھا اور نہر تھی اس کے اندر، بڑا خوبصورت باغ، اور ساری اعلیٰ قسموں کی کھجوروں کے درخت تھے اس میں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے لائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے لائے، ذوق تھا صحابہ اکرام کا، اللہ کے راستے میں دینا ہے، ہاتھ جب آگے بڑھایا تو اللہ کے نبی کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا گواہ رہیے میں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، کیونکہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند وہی باغ ہے، سب سے زیادہ شاندار باغ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ یہ بھی دیکھیے، وہاں سے جب آئے تو باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کر کے، آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس پر بیٹھ جاتے ہیں، وقف بھی کر دیا اور آپ بیٹھ بھی گئے، اس پر حق پرانی، آپ نے وقف کر دیا، اب وہ چیز آپ کی نہیں رہی، بلکہ وقف کرنے کے بعد واقف کو بھی اس کا اختیار نہیں رہتا کہ اس کا پرپس بدل دے، کیونکہ آپ نے دے دیا، ختم ہو گئی بات، دے کر آپ ڈٹے رہے تو دیا کہاں آپ نے، نام تو بھرپور ہو گیا آپ کا کہ ہاں آپ نے دیا ہے، دینے کے بعد آپ ہٹ جائیے وہاں سے، اپنا اختیار نہ بتائیے، اللہ کے راستے میں دیا ہے تو۔ مگر معاملہ ہے ہمارے یہاں تو بڑا عجیب و غریب چلتا ہے، اس کے بانی اس کے بانی اس کے بانی بیان کیے جاتے ہیں، بانی، ارے آپ کی اسٹیٹ ملکیت، اللہ کے راستے میں دیا تو پھر اللہ کے بندوں کے لیے ہونا چاہیے وہ۔ خیر، تو گئے جب تو کہا اے ام طہطہ باہر آ جائیے، میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اپنی اہلیہ کو باہر سے آواز دی، اور اہلیہ بھی ایسی مومنہ خاتون فوراً باہر آ گئی کہ یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب آدمی کو خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو شیطان روکتا ہے۔ اور دیکھیے صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اسی لیے بار بار کہا گیا ہے صبر کرو صبر کرو۔ اب یہ صبر ہمارے یہاں عموماً لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ کسی کی میت ہو تو صبر کر لیں گے، کوئی اور معاملہ ہو بیماری وغیرہ تو صبر جو ہے شروع ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب نیکی کرنے جائیں گے تو یہیں سے صبر کا آغاز ہے۔ نیکی کی جو رکاوٹیں ہیں اس کو پار کرنا، جو روکتی ہے نیکی کرنے سے، صبر کا پہلا مرحلہ یہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو آدمی کی طبیعت اور مختلف خیالات اس کو روکتے ہیں، مختلف خیالات جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے جب رہتا ہے اللہ کے راستے میں دینا تو آدمی ٹٹولتا ہے کہ سب سے چھوٹا والا سکہ جو ہے جیب میں وہ نکلے، اور نہیں تو ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ 2 لوگ چائے پینے بیٹھے، مسجد میں نکالنا ہے تو 10 اور 15 روپیہ کسی غریب کو دینا ہے تو، اور ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب 2 لوگ بیٹھے ہوئے، اچانک 12 لوگ آ گئے، اب 12 لوگ آ گئے، 6 روپیے کی چائے کے حساب سے 14 لوگوں کا جوڑ دیجیے کتنا بنتا ہے۔ تو کبھی جھجک نہیں ہوگا، وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، ارے نہیں لوگ، جھگڑا ہونے لگتا ہے وہاں پر آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بندوں کے راستے میں ہمارا جذبہ کیسا ہے اور اللہ کے راستے میں یہ دوسروں کے لیے نہیں، خود ہم اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں۔ دوسری بات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں شیطان روکتا کیسے ہے؟ اور اپنے راستے میں ایک آدمی کے گھر شادی ہے، جب وہ شادی کے خرچ کو جوڑنا شروع کرتا ہے تو قریبی رشتہ داروں کو تو بلانا ہی ہوگا، گلی محلے کے لوگوں کو تو بلانا ہی ہوگا، یہ ہوتے ہوتے 20 پائلی 22 پائلی ہو گئے۔ اب اس کے بعد ارے یہاں سے گھر بھر آئی تھی تو گھر بھر تو دینا پڑے گا نا، ہر شادی میں گھر بھر آتی تھی،
وہاں بھی کرنا پڑے گا، یہاں بھی کرنا پڑے گا، تو کرتے کرتے کیا ہوا 40 پہلی ہو۔ اب پھر اب روڈ پہ ہال میں کیا جائے، ابھی تو لانس کا چلا ہے معاملہ، بڑا بڑا بجٹ، تو بجٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب لڑکا نکاح کے دن کرتا پائجامہ اور دوسرے دن 3 پیس، ٹھیک، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے شادی کے اخراجات۔ خواتین جو لباس پہنتی ہیں شادی کے روز، بچیاں اچھے سے اچھا لباس پہنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک مزدور کو جانتا، 24,000 روپیے کا لباس اس کی بیٹی کے لیے اس نے بنایا۔ میں نے اس سے جا کر سوال کیا کہ تیری بیٹی یہ دوبارہ کب پہنے گی، مجھ کو بتا۔ بیوقوف آدمی ایسا لباس بناتا جو بعد میں پہن بھی سکے، دوبارہ پہنتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو 3 پیس پہن کر کے سب سے ملتے رہتے ہیں، دوبارہ دکھتے ہیں کبھی اس میں، کبھی دکھائی، شرم لگتی ہے ان کو۔ ارے آپ اس کو پہنیے، پہننے والا لباس۔ یہاں پر کوئی نہیں بولتا 3 پیس سلائی کتنی ہوتی ہے اس پر بحث نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے راستے میں دینا ہوں۔ اب شادی کا بجٹ بڑا ہو گیا ہے تو آدمی یہ نہیں بولتا ہے چلو 20 کی بجائے 40 کے بجائے 20 پائلی کر لیں گے، ایک ہی جوڑے پہ کام نکال لے، جوتا 500 والا ہی لے لے، 2000 والا نہیں، 1500 والا نہیں۔ عطر بتاتے ہیں 1400 والا میں لگایا، میں 2200 والا عطر لایا، یہ سب جو بتاتے ہیں، یہ جو خرچ ہے یہاں پر کٹوتی نہیں ہوتی ہے، یہاں پر نہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک کے آدمی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے راستے میں اگر اسی کے ہاں جس کے ہاں اتنا بڑا پروگرام ہوا ہے، انتہائی شدید ضرورت ہے 10,000 روپیے کی، 10,000، بولنے والا کا بھی پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کو بولوں یا نہیں بولوں، اور جس کو بولتا ہے 10,000، ارے بولتے ہوئے تو کچھ سوچتے تھے نا، بہت ڈھیر معاملات رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، الشیطان یعدکم الفقر، یہاں کبھی نہیں ڈر لگتا ہے کہ اتنا خرچ ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں، بچے کی ولادت ہوئی، اب ولادت ہوئی تو میں تو اکثر کہتا ہوں لڑکی اگر پیدا ہوئی تو لڑکی کی پیدائش تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 4، 3، راوی کہتے ہیں 2 بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول یہی کہتے ہیں، جس کو لڑکیاں ہوں اور ان کی صحیح پرورش کر کے ان کا نکاح کرتے ہوئے تو وہ میں جنت میں اس طرح رہے۔ آپ نے 2 انگلیوں کو ملایا، سبابہ اور بیچ والی انگلی، سبابہ اس کو کہتے ہیں جس کو ہمارے یہاں شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، دونوں انگلیوں کو اس طرح رہیں گی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ 10 بیٹے ہو جائیں یہ بشارت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، کسی کو اگر لڑکیاں ہو تو کہتے ہیں ذرا دب کر بات کر، تو بیٹی والا ہے۔ اللہ کے نبی کو کیا تھی؟ 4 بیٹیاں تھیں، جو بچے تھے 3 لڑکے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ تو ہمارے یہاں بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، کیا بات ہے یار کل ملا نہیں تھا، ارے وہ ذرا دوا خانہ، کیوں؟ ارے وہ اصل میں اہلیہ کو لے کر گیا، کیوں؟ بچی بولی نہیں رہے حضرت۔ اور اگر لڑکا ہوا تو دوسرے سے فون کر کے سب کو خبر دے، یہ ایک مزاج۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ نہ عورتوں کو طنز کرنا چاہیے کہ تیسری بھی بیٹی، وہ کیا کرے گی بیچاری، اس کی ذمہ دار وہ ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جو لوگ تانا دیتے ہیں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اس بچی کے اوپر، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ خیر، لڑکا ہوا، پیڑا بانٹنا شروع کیے، ارے 20 کلو کا آرڈر تک کم پڑ گیا، سبھی خاندان میں بھی دینا ہے، تو پیڑا کتنے کا بانٹ رہے ہیں؟ 8-10 ہزار کا بانٹ دیے، اور ابھی تک کے چالو ہے سلسلہ۔ اب وہاں پر پیڑا نہیں، وہاں پر تو پاکٹ جائے گا۔ اس کے بعد جب عقیقے کا دن آیا تو مولانا کے پاس آئے، مولانا 7ویں کی بجائے اگر 21ویں دن کرے تو یا کچھ دن ٹال کر کرے تو ایک بکرا نہیں چلے گا کیا لڑکی میں؟ اگر نہیں کیے تو اب آپ مولوی سے پوچھنے لگے، اس سے پہلے کبھی نہیں پوچھا۔ چھٹلی کے لیے جب سب لانا ہے تو کبھی مولوی کے پاس نہیں گئے۔ اہلیہ نے کہا بھائی اتنا نکال کر کے دے دو، تو کہا ہاں 12,000 کا بجٹ ہے، کیونکہ اپنے گھر کی چھٹلی ہے، معمولی بات ہے، یہ بھی دینا ہے۔ وہاں مولوی سے کبھی نہیں پوچھا۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے، معمولی چیزیں نہیں ہوتی یہ سب۔ اور اس کے بعد پھر بہت سارے مسائل ہیں، آپ غور کرتے جائیے، ہر چیز پر ایسا ہی ہے۔ ہم اپنی ذات پر گھر پہ خرچ کرنا ہے، ڈیکوریشن کرنا ہے، بہترین بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا بنائیے، لیکن
وہاں پر کوئی آدمی سوچتا ہے ارے نہیں اب یہ زمین رہے گی اس کے اوپر بھی کچھ بچھا رہے گا تو کوئی سا بھی ٹائل چلا لے میں نہ کبھی اٹھا رہا ہے اور کوئی دیکھ لے گا تو حضرت کے یہاں اتنا ہلکا اللہ کے راستے میں دے رہے ہو حضرت آپ کتنے بھاری ہو یہاں دیکھیے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں عزت دینے والی وہ رب العالمین کی ذات ہے وہ اللہ کی جو لوگوں کے دلوں میں مقام دے دے گا یہاں بہت معنی خیز جملہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے حالانکہ الٹا کام کرتا ہے شیطان ہمیشہ الٹا کام کرتا ہے جیسے مثلاً میں اکثر کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا اگر اس درختوں کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت حالانکہ کہاں تھے حضرت آدم اور حوا جنتی میں تھے نا الٹا بالکل اور کیا کہا الا ان تکون ملکین اور تکون من الخالدین اور فرشتے ہو جاؤ گے فرشتوں نے تو سجدہ کیا تھا اللہ کا حکم تو جنت کے نام پہ جنت سے نکلوایا تو فقیری اصل میں اللہ کے مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو مالداری آئے گی اللہ خوب دے گا لیکن وہ کیا کرتا ہے یہاں سب خرچ کرو گے تو یہ واپس آئے گا ارے کھا کے اڑے کسی دن ذرا سا نمک مرچ کھلا 19-20 ہو گیا وہ تھوڑا ٹائٹ رہ گیا یا پکانے والا ہاتھ بتا دیا گیا سب کون پکایا خونے جگر لگا کر کے شخص نے یہ کیا کیا ہوتا ہے ایک تبصرے پر یا اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے 2-4-5 لوگ رہ جاتے ہیں تو نہیں تھی طاقت تو کیا ضرورت بلانا سب ہوتا ہے نا تبصرہ لیکن وہاں معاملہ ایسا نہیں اخلاص کے ساتھ کرو گے تو رب العالمین بہت بڑھائے گا تو شیطان ڈراتا ہے تو نیک کام جب ہوتا ہے تو جھجک ہوتی ہے سوال جواب ہوتا ہے سوچنا ہوتا ہے بھی یہاں اماؤنٹ لگے گا یہاں اماؤنٹ لگے گا یہاں اماؤنٹ لگے گا ارے یہاں اماؤنٹ لگنا ہے کیونکہ یہاں جو دنیا میں لگا رہے ہیں آپ کی اپنی اولاد مزہ مارے گی اور آخرت میں جو لگے گا تو اس کا سیدھا سیدھا فائدہ آدمی کے اپنے اوپر ہے یہ تو کھا کر لوگ چلے جائیں گے لیکن اللہ کے راستے میں اگر غربا اور مساکین کو کھلایا اگر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کیا تو آپ حدیث پڑھیے کسی نیکی کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا اتنا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز رب العالمین کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا تو ساری کائنات کو کھلانے والا رب العالمین تو کیسے بھوکا رہے گا کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا میں ضرورت مند تھا بندہ کہے گا اللہ ساری کائنات کی ضرورت ہر مخلوق کی تو پوری کرنے والا تو کیسے ضرورت مند میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا اگر تو اس کی ضرورت کو پیش کر پوری کرتا تو آج میں تیری اللہ اپنی ذات رب العالمین یہ معمولی چیز نہیں یہ کوئی سمجھے خالق ارض و سما کہے گا ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا کیا ہے بڑی مشہور حدیث ہے وہ آگے آنے والی ہے وہ بحث کہ ایک شخص لوگوں کو درگزر معاف کیا کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو بندہ ہو کر کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا میں تو اللہ خالق ہوں مالک ہوں اور رحمان الرحیم اللہ بخش دے گا تو شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے اور اگر ایسا ویسا کوئی پروگرام ہو تو کیا ہوتا ہے ٹکٹ بھی بڑا بہت رہتا ہے اور خصوصی تو بہت خاص لوگ رہتے ہیں بے حیائی کا کوئی پروگرام ہو تو کتنی آسانی کے ساتھ لوگ پہنچتے ہیں چل میں ہوں فلم بینی کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے دیکھیے کیسے پیش کرتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان ٹی وی لے کر آ جاؤ اب یہ نارمل چل رہا ہے خبر وغیرہ دیکھنے کے لیے نہیں اب اپنے گھر میں کوئی آئے گا اور بولے گا اتنا ایسا تو آدھی دیوار پہ آنا چاہیے اور وہ کیا بولتے ہیں وہ گھاس وہ سب دکھتی ہے وہ کیا اس کی کوالٹی رہتی ہے سب وہ اپنے کو سمجھتا نہیں ہے موبائل نارمل کام چل رہا ہے لیکن اب 4 کیمرے والا 6 کیمرے والا ارے ایک ہی فوٹو لینا ہے 4 سیلوں کی 6 سیلوں کی ایک سے مگر کبھی آدمی رکتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کے واسطے کیا ہوتا ہے پچھلے سال کتنا دیے تھے تم کو بس اتنا ہی موبائل کے ٹائم نہیں بولتا ہے کپڑوں کے ٹائم نہیں بولتا سوچنے والی چیز ہے کس چیز ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے
صحابہ کرام کے پاس پیمانہ کیا تھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ یہ مال بنے۔ اللہ نے تم کو مال دیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بننا چاہیے، لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ تم اس مال کے ذریعے اللہ کو راضی کرو، یہ شیطان ہے جو تم کو ہم کو روکتا ہے۔ رحمان نے تو بتا دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، بخش دے گا، معاف کرے گا، اور فضل جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے۔ سلیمان پر ہوا تو ایسی سلطنت تھی کہ پرندے آپ کے تابع ہو گئے، جن آپ کے تابع ہو گئے، ہوا آپ کے تابع ہو گئی۔ وہ ایسا فضل کرنے والا ہے وہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے بخشش اور فضل کا، معمولی چیز نہیں ہے۔ قیامت کے روز ایک آدمی، قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، ایک آدمی لوگ کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ پوری وادی بھر کر کے سونا اگر تیرے پاس ہو اور اس کے بدلے میں بخشش، تو کہے گا دے دوں گا پورا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو اپنے قول میں جھوٹا، اس سے بہت کم کا وعدہ کیا تھا۔ اب یہ دیکھو، شیطان ایک طرف، رحمان، وہ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ، ایک رحمان کا راستہ۔ ہم کس راستے کی طرف چل رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وسعت دینے میں اللہ کے ہاں کوئی کمی کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ ہے ادراک تم کو؟ شعور ہے کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اللہ سے مانگنے کا معاملہ، اللہ کیسا ہے۔ ہمارے ایک نامسلم دوست، اللہ غری کی رحمت کرے، وفات ہو گئی۔ وہ بس میرے ذہن میں آ جاتی ہے وہ بات۔ ان کو جھوٹی کمپلین پر اٹھا لیا گیا۔ پولیس جب ان کو لے کے گئی تو انسپکٹر کہتا ہے تیری ہڈیاں توڑوں گا اور نکل کر بتا اتنے کیس ڈالوں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر میں شہر کے مسلمانوں کو اطلاع دیتا تو ایک بڑی طاقت میرے پیچھے کھڑی ہو جاتی، لیکن میں نے کچھ اور سوچ لیا۔ میں پولیس والوں کو اس نے کہا انسپکٹر نے پوری تیاری کرنا، رات میں اس کا معاملہ سیدھا کریں۔ اب پوری تیاری کر کے رکھی پولیس والوں نے، یہ اجازت مانگے، وہ چلا گیا بول کر کے اجازت مانگے، وضو کرنے کی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت رو کر اللہ سے دعا کی، یہ ہے اللہ، بے شمار واقعات ہیں۔ دو کر اللہ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک تیرے در پر اپنے سر کو جھکایا ہوں رب العالمین، ساری قوتوں کا انکار کیا اللہ، ایک تیری قوت کا اقرار، اے اللہ اب میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاؤں گا، رب العالمین تو حفاظت کرنے والا ہے، تو ساری قوت و طاقت، سارے اختیار کا مالک اکیلے اللہ تو ہے، میں صرف تجھ سے اپنی پناہ اور اپنی حفاظت مانگتا ہوں رب العالمین، تو حفاظت فرما۔ خوب رو رو کر کے گڑا کر اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کر کے دعا مانگی اور سو۔ فجر کے ٹائم آنکھ کھلی، حیرت زدہ، کیونکہ رات میں تو مارنے کا پروگرام پورا دیکھ لیا تھا انہوں نے، جو وہ لوگوں کا ہوتا ہے سب دیکھ لیا تھا۔ صبح اٹھے، پھر جا کر کے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے تھوڑا سا ذکر کر رہے تھے، بس وہی آیا اور اس نے اپنے آفس میں بلایا اور حوالدار کو حکم دیا کہ 2 چائے لا۔ جب چائے آ کر رکھی گئی تو پوچھتا ہے کہ کیا کیا؟ بولے کچھ نہیں۔ بولے بہت بے چینی تھی رات میں، میری اہلیہ نے پوچھا کہ کسی بے گناہ کو پکڑے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ کچھ مت کرنا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا میرا ارادہ تھا رات میں تجھ کی تیری ہڈیاں توڑنے کا، لیکن جب میں نے یہ ارادہ ملتوی کیا تو میری طبیعت سیدھی ہو گئی۔ میں نے فون کر کے ان لوگوں کو منع کر دیا کہ کچھ اس کو ٹچ بھی مت کرنا۔ اور اس کے بعد جب چائے آئی تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس میں نے تمہارے اور میرے سب کے مالک اللہ سے دعا کی تھی، تو کہا یہ چائے پی لو۔ کہا نہیں، بولے مجھ کو معلوم ہے کہ تجھ کو حرام نہیں چلتا ہے، یہ میرے پیمنٹ، میرے پگار کے پیسے کی ہے، صفائی دے رہا ہے کون؟ وہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھیے یہ، اور ایمان والا جواب، وہ کہتا ہے جا، اگر تجھ کو کوئی تنگ کرے تو میرے پاس آنا، جہاں بھی میں ہوں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں جس نے تم سے بچایا اسی کے در پر جاؤں گا، جس نے تمہارا ذہن سیدھا کیا، مجھ کو کسی در کی ضرورت نہیں۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہم کو مال لگے، ایک مرتبہ دل کی تہ گہرائیوں سے پکارا تو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ تو کرو، اللہ کے راستے میں مال تو لگاؤ، اللہ کی عظمت دل میں ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ وسعت والا، علم والا. 1 روپیہ دے رہے ہو کہ 1 لاکھ، کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس سے ایک چھوٹی سی چیز بھی، یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ایسے پتھر میں جس کو کوئی سوراخ نہ ہو، پیک پتھر کے اندر بیٹھو آپ اور ذرے کے برابر بھی کوئی چیز کرتے ہو تو رب العالمین لے آئے گا. وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے. تو تمہاری ہر نیکی کی اس کو خبر ہے، اور جب وہ باخبر ہے تو اس نے بدلہ اس کا دینے کا وعدہ کیا. یعنی تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. دنیا میں تو کیسا ہے، کسی کے ساتھ کیے تو بھول جاتا ہے، احسان فراموشی ہوتی ہے، علم نہیں رہتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، سب ہوتا ہے. لیکن وہاں یہ سب نہیں رہے گا. رشتہ بنا ہوا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، سب بھول جاتا ہے آدمی پرانا. اللہ علیم جانتا ہے. یہ آگے کی آیت کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے اگر توفیق دی تو آئندہ ہفتہ بتاؤں گا کہ دیکھیے ایک بہت بڑا انعام جو اللہ عطا کرنے والا ہے، اور یہ انعام جس کو مل گیا کامیاب. اور میں کچھ واقعات وغیرہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا گیا وہ بہت ساری بھلائی دے دیا گیا. یہ کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. جس کے پاس دماغ ہوگا نا وہ یہ سمجھے گا. حکمت، دانائی، شعور اور سمجھ کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے گا. اور حکمت اور دانائی جس کے اندر آ جاتی ہے، معاملہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے حضرت لقمان کو دی تھی مثال، آج بیان کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ تو ہمیں عطا کر، رب العالمین تیری نعمت، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے، تیرے راستے میں لگانے کی توفیق والا دل اور دماغ دے رب العالمین. الہ العالمین ہدایت دینے والا تو ہے رب العالمین. رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی والے عمل کرنے کی توفیق دینے والا تو ہے. اللہ ہمیں توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.